الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں تذکرہ آیا تھا اہل کتاب سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا. وہ ایک میثاق خاص تھا، خاص عہد اور خاص میثاق کا تذکرہ تھا. آج کی آیات میں میثاق عام، عالمگیر ایک عہد اور پیمان تمام انسانیت سے جو لیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے. اس کو عام محاورے میں عہد الست کہتے ہیں. عہد معنی وعدہ، الست کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، الست بربکم ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا. اسی کا تذکرہ شروع کی 3 آیات میں ہے. مشکات کی روایت کے مطابق اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے نظام اور فیصلے کے مطابق وادی نعمان، میدان عرفات کے قریب کوئی وادی ہے، وہاں اتارا، تو گویا اس قول کے اعتبار سے یہ میثاق، یہ عہد عہد زمین پر ہوگا. اگر ایک دوسرا قول یہ کہ عہد اور یہ میثاق آسمانوں پر ہی ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد. دونوں قول ملتے ہیں. بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی یا دوسرے قول کے اعتبار سے جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے پیدا ہونے والی ان کی اولاد کو نکالا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہوگی. حابیل اور قابیل اور جو بھی ہیں جو ان سے خود بخود پیدا ہونے والے ہیں ان کو نکالا. پھر ان سے جو آئندہ پیدا ہوں گے ان کو پشت سے نکالا، نسلاً بعد نسل. پھر ان سے قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان کو نکالا. ایسے نسل در نسل، نسل در نسل. جیسے ہم اپنے والد سے پیدا ہوئے، آپ اپنے والد سے پیدا ہوئے تو آپ کو وہاں سے نکالا گیا. ہم سے جو پیدا ہوں گے ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو تمام انسان کو ان کے آباء و اجداد سے نسلاً بعد نسل چونٹیوں کی شکل میں سب کو نکالا گیا. آج ترقی یافتہ زمانے میں یہ سب باتیں بہت آسان ہو گئی. سب موبائل پر پوری انسانیت کو آپ جمع کریں اور ایک فوٹو لے لیں، سب ڈاٹ 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 نقطے کی شکل میں. لیکن جب کسی ایک کو کلک کریں گے تو پورا انسان بن کر اسکرین پر آئے گا. جب انسان اتنی قوت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو چونٹی کی شکل میں اس نے جمع کر دیا. یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے. ہمیں تو نہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لانا، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو چونٹیوں کی شکل میں چھوٹے 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 سب کو وادی نعمان اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. یا آسمان پر اگر یہ عہد ہوا تو وہاں جمع کر دیا.
پھر صرف جمع ہی نہیں کہ ان کو عقل اور شعور بھی دیا، پھر اللہ نے کلام بھی فرمایا اور ان سے جواب بھی دیا. تو اللہ نے کلام فرمایا الست بربکم، یہ تو قرآن میں ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے بیک سوال کہا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اسی کو کہتے ہیں عہد الست. پھر مشکات کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب تم اسی عہد کے ساتھ زندہ رہو، سلامت رہو. جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں یاد دلانے کے لیے میں اپنے نبیوں کو بھیجوں گا، اپنے رسولوں کو بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد یاد دلائیں گے. جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ جب یہ عہد کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ وعدہ، وہ عہد، وہ میثاق کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سوال ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجوں گا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے تو پہلے پیغمبر بھی ہے، اور پھر ان کے بعد سلسلہ بنا ہے. اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو یہ وعدہ، یہ ہے یاد دلایا ہے. ورنہ ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ یہ ہے کہ تمام انسان کسی بھی ملت اور کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے. یہ اسی عہد کا اور اسی میثاق کا اثر ہے. ربوبیت کے بغیر انسان کو چین نہیں، کسی نہ کسی کو تو پانا ڈھال مانتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ نظری اور فکری غلطی کر جاتا ہے، کوئی پتھر کو معبود مان لیتا ہے، کوئی درخت کو مان لیتا ہے، کوئی کسی چیز کو مان لیتا ہے، لیکن ایک بیج پڑا ہوا ہے کہ کوئی ہمارا رب ضرور ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ وفی روایت او یشرکانہ. ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ وہی بیج ہے فطرت. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار رکھا ہوا ہے. کیسے ہی بندہ ہو، ہر ایک سوچتا ہے ضرور میرا کوئی پالنے والا ہے. اب اس کی تعلیم میں وہ غلطی کر جاتا ہے. فابواہ یحودانہ، جیسا ماحول اس کو ملتا ہے اس اعتبار سے کوئی یہودی ہو جاتا ہے، کوئی نصرانی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی مشرک ہو جاتا ہے، کوئی اور کسی مذہب میں اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہ مادہ ہر انسان میں ہے کہ وہ رب کی تلاش میں رہتا ہے. اس کو ضرور یہ چیز چبھی ہوئی ہے کہ کوئی ہے ہمارا پاس. کہ آج کل کے جو ہمارے مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اوپر والا ہے، مالک ہے، وہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. مورتی کو خوش ہے لیکن مانتے کسی اور کو بھی مالک ہے، اوپر والا ہے. تو یہ اسی عہد اور میثاق کا اثر ہے. ہر انسان میں وہ جذبہ موجود ہے. اسی کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. یہ بخاری کا الفاظ ہے. جب وہ روحیں نکالی گئی تھی چوٹیوں کی شکل میں، جب سب کو جمع کیا گیا تھا، تو بعض محققین کی رائے کے مطابق ان روحوں کو واپس صلبوں میں، اسلام میں نہیں لوٹایا گیا، بلکہ ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار جنت میں جمع کر کے رکھا ہے. الارواح جنود مجندہ، سب کو ترتیب سے. یعنی جیسے ہم کپڑے گھڑی بنا کرتے ہیں، پہلا کپڑا پھر دوسرا کپڑا پھر تیسرا کپڑا پھر چوتھا کپڑا، ایسے ہی اس سال میں بھی یہ روحیں زمین پر جائیں گی، وہ اوپر ہیں. یہ دوسرے سال میں جائیں گی، وہ روحیں دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر. ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا. یہاں ماں باپ ملاقات کرتے ہیں، ان کی باڑی تیار ہوتی ہے. رحم مادر میں بچے کی باڑی تیار ہوتی ہے. جب 4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے تو روایت آ رہا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ 4 چیزیں لکھتا ہے اور روح ڈال کر اس میں جاتا ہے. تو ان ارواح میں سے کوئی روح لے کر اس بننے والی باڑی میں فرشتہ ڈال دیتا ہے. تو بخاری کی روایت سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ ارواحیں پیدا کر دی گئی اور اسی وقت سے یہ جنت میں ترتیبات رکھی ہوئی ہیں. اب جسم دنیا میں بنتا ہے، جس جسم کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کو کرانا ہوتا ہے وہ روح لے کر فرشتہ جسم میں ڈال دیتا ہے. یہ بخاری شریف کا اضافہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت جن میں آپس میں انسیت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، دنیا میں آ کر ان لوگوں میں آپس میں ربط رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، محبت رہتی ہے. فما تعارف منها اختلف. جن ارواح کا وہاں پر آپس میں تعارف ہو گیا، پہچان ہو گئی، وہ یہاں آ کر مانوس ہے. کسی آدمی کو ہم نے نہیں دیکھا زندگی بھر نہیں دیکھا، لیکن کبھی ایک امام میں سامنے ہوتا ہے تو دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف.
انسیت پیدا ہوتی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو ہمارے بغل میں رہتا ہے، رات دن ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن طبیعت جڑتی نہیں اس سے، نہیں ہوتی طبیعت مانوس۔ وما تنکر منہا اختلف، اس وقت جسے ناگواری ہو گئی تھی ہمیشہ ناگواری ہی رہے۔ یہاں جو رشتے ناطے اور تلخیاں ہیں یہ سب اسی کا اثر ہے۔ تو بہرحال ان ابتدائی آیات میں اس میثاق ازلی کا یا عہد الست کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کو عالمگیر عہد کہہ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک خاص میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب تیرے رب نے لیا یعنی نکالا، من بنی آدم من ظہورہم، یہ بدل ہے من بنی آدم سے، انسانوں کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم یعنی ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولادوں کو نکالا، چھوٹی چھوٹی کی شکل میں سب کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے خود ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر، خود ان سے ہی گواہی لی۔ گواہی کا انداز کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے سب کو شعور دیا، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اور ان سے پوچھ رہے ہیں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو سب نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم نے اقرار کیا، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ اس کی وجہ ان تقولوا یوم القیامہ، کبھی تم کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سبب سے، اس توحید کے پیغام سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا تھا یہ کہ اگر دنیا میں جا کر بیٹھ گئے تو آپ ہمیں کیوں پٹائی کر رہے ہو، کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی تم کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن، دنیا میں جا کر واپس جب قیامت میں آؤ گے کہنے لگ جاؤ ہم تو اس سے غافل تھے، اس لیے یہ لے رہا ہوں، بھول مت جانا اس ان تقولوا، کبھی کہنے لگ جاؤ یوم القیامہ، قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے یعنی توحید سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا یوں کہنے لگ جاؤ قیامت میں انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ اس سے پہلے تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اور اولاد عام طور سے باپ داداؤں کے طریقے پر ہوتی ہے، شرک کی وجہ سے اگر مار پڑے، سزا ملے تو ہمارے باپ داداؤں کو ملنی چاہیے، ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ہم تو آٹومیٹک ان کے طریقے پر چل پڑے، شرک اثر تو انہوں نے کیا تھا۔ یہ نہ کہنے لگ جاؤ، اس لیے تم سے بھی اقرار کرا لیا، تمہیں بھی بتا دیا کہ تمہارا معبود ایک ہے، یہ نہ کہنا۔ افتہلکنا، قیامت کے دن تم یوں کہو گے کیا آپ ہم کو ہلاک کر رہے ہیں، بما، اس کام کی وجہ سے، فعل المبطلون، جو کیا تھا باطل پرستوں نے۔ وہ کون تھے؟ ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے، وہ شرک کر کے گئے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، اولاد عام طور سے باپ دادا کے طریقے پر رہتی ہے، شرک کی وجہ سے اگر محفوظ ہوں، پکڑے جائیں، گرفتاری ہو تو ان کی ہو، ہماری کیوں ہوئی؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ سب باتیں تم قیامت میں نہ بناؤ، اس لیے تم سے میں نے یہ اقرار لے لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو، احکام کو کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف پڑھ جائیں۔ یہ ایک مضمون پورا ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کیونکہ پہلے میثاق خاص کا تذکرہ تھا، اس کی مناسبت سے میثاق عام کا تذکرہ آ گیا، ورنہ بیان چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، پیچھے سے پچھلا پورا پارا بنی اسرائیل کے احوال میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کی قوم، فرعون غرق ہونا، یہ سب واقعات آئے ہیں، پھر اسی طرح لوٹتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، دو آیت میں ایک خاص واقعہ ہے۔ واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دریائے نیل کو پار کر کے آگے بڑھے تو ان کو ملا کہ تم فلسطین جاؤ، ملک شام، اور وہاں جا کر قوم عمالیقہ سے جہاد کرو، مقابلہ کرو۔ تو درمیان میں پھر وہ بھٹکے رہے، وادی عتیق، یہ سب تفصیل آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ پھر یہ قوم تیار ہو گئی اخیر میں قوم عمالیقہ سے مقابلے کے لیے۔ ادھر قوم عمالیقہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، ان کا لشکر ہم سے مقابلے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ ان کے درمیان ایک عالم تھا بنی اسرائیل میں، یہودی کہتی تھی، بنی اسرائیل میں ایک زبردست عالم تھا جس کو قرآن خود کہہ بڑا تھا، تو کتنا بڑا ہوگا؟ بہرحال ایک بڑا عالم تھا اور مستجاب الدعوہ، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو قوم کے لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ اور ان کی قوم ہم سے مقابلے کے لیے آ رہی ہے، ہم سے وہ جہاد ہے، تم ہمارے درمیان عالم ربانی ہو، اللہ والے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم ہمارے حق میں دعا کرو اور ان کی شکست کی بد دعا کرو، وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، موسیٰ اور ان کی قوم ہار جائے، ہم جیت جائیں، اس کے لیے دعا کرو۔ ان کا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، نبی برحق ہے، نبی کے خلاف بد دعا نہیں کی جا سکتی، میں نہیں کروں، انکار کر دیا اسے۔ قوم نے خوب اصرار کیا لیکن وہ تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ پڑھا لکھا عالم ہے، باعمل ہے۔ تو لوگ پھر گئے اس کی بیوی کے پاس، جب کوئی آدمی کہیں سے قابو نہیں آتا تو وہاں سے گھر میں سے قابو آتا ہے، تو بیوی کو پٹی پڑے گی، تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ، قوم کا مسئلہ ہے، علاقے کا مسئلہ ہے، وہ بنی اسرائیل چڑھے آ رہے ہیں اور ہم سے مقابلہ کریں گے تو کیا بنے گا ہمارا، اس لیے تم شوہر سے کہو وہ دعا کر دے اور ہم یہ نفع دیں گے، یہ لالچ دیں گے، فلاں دیں گے، بہت کچھ انہوں نے لالچ دیا ہوگا۔ اب بیوی نے ان کے کام کرنے شروع کیے، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، تم ایک دعا کرتے ہو، کیا نقصان ہے، تم کہیں سے سو سکتا ہے، تاکہ پیغمبر کے خلاف میں بد دعا کرو، اس بات توبہ کر لینا، رجوع کر لینا، عورتیں جیسے مثال بگاڑتی ہیں۔ بہرحال وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے دنیاوی لالچ کی خاطر پیغمبر کے خلاف دعا کرنے کا، بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ روایت میں ملتا ہے، اس کا نام ہے بلعام ابن باعورہ، بلعام ابن باعورہ، یہ بنی اسرائیل کا جو عالم ہے اور جو اب لالچ میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کا نام۔ اب اس نے ہاتھ اٹھایا، اب جو دعا کرنا چاہ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بولتا ہوا ہے، لیکن نکل کے اپنی قوم کے خلاف، جیسے وہ یہ کہے جا رہے ہیں موسیٰ اور ان کی قوم کو تباہ کر، تو زبان ساتھ دی جائے گی، زبان سے آٹومیٹک نکلتا ہے اللہ ہماری قوم کو تباہ کر، ان کو ہلاک کر دے، ان کا نقصان کر دے، ان کو نہیں کر دے، آٹومیٹک یہ ہو رہا ہے۔ تو قوم نے کہا تو کر کیا رہا ہے، ہمیں تجھے یوں کہا اس کے خلاف بد دعا کر، تو ہمارے خلاف یہ زبان میرے اختیار میں نہیں، مالک کیسے گلوارا ہو سکتا۔ دعا کر کے فارغ ہوا، اس کی زبان کتے کی طرح باہر رکھ لی، چونکہ اس نے ارادت بد دعا کر دیا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے وہ حروف الٹا نکلوا دی، اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ زبان کیا کری، مضمون الٹا ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کا ارادہ کیا تو اس کی سزا یہ ملی کہ زبان سے باہر نکل گئی، ہانپتا تھا کتے کی طرح، وہ ہانپتا رہتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں تو جب بھی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہ انسان کا نفس ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا، ورنہ وہ یوں بھی تو سوچ سکتا تھا میرا مالک بہت معاف کرنے والا ہے، بہت درگزر کرنے والا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ توبہ کرتا، رجوع کرتا تو اللہ تعالیٰ توابین کو، لوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کرتا ہے، اگر کوئی آدمی شرک چھوڑ دے، توبہ کر لے، اس کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن شرک پر برقرار رہتے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، یہ مضمون ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شرک سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو شرک معاف نہیں ہوتا، شرک پر رہتے ہوئے مر جائے تو شرک معاف نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کو چھوڑ دے، اسلام میں آ جائے تو ماں قبل کا جو شرک ہے، کفر ہے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تو جب اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ اس کی رہبری کرتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن شیطان اس پر حاوی ہوا اور وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور سوچنے لگا اب تو جب بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، جب بھی ہو گیا میں تباہ ہو گیا۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ہرانے کے لیے اپنی قوم کو ایک تدبیر بتائی۔ بد دعا تو ان کے خلاف نہیں ہو سکی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ کر دو۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ تم اپنی نوجوان بیٹیوں کو، خوبصورت بچیوں کا انتخاب کرو اور ان کو بنا اور سوار کر ان کے لشکر کی طرف نکلو۔ وہ درمیان سے وہ نکلے ان کے لشکر کے بیچ میں سے، یہ بہت دنوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور عورت کی طرف میدان مرد کی ایک طبیعی ضرورت ہے، اور وہ اگر ان کو چھیڑیں، بد نظری کریں، جملہ کشی کریں، کوئی اور ہاتھ دسترازی کریں تو اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں منع نہ کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی گناہ کر لیا تو ان کی شکست کے لیے کافی ہے۔ آپ غور کرو کہ پورا لشکر جو صرف جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے،
اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی بدنظری کرے گا یا گستاخی کرے گا یا زنا کرے گا تو سب کی تباہی کے لیے کافی کیوں کہا جائے گا. بنی اسرائیل نے اس پر عمل کیا. بنی اسرائیل کی قوم عملی پر عمل کیا، اپنی بچیوں کو بنایا، سنوارا، خوبصورت بنایا اور لشکر کے درمیان میں سے ان کو نکالا. ایک آدھ آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً بنی اسرائیل پر پکڑ آئی اور 70,000 آدمی اسی وقت تعاون سے مرے. یہ ایک واقعہ ہے جو بہت سی روایات کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے پیغمبر ان کو یعنی بنی اسرائیل جو آپ کے زمانے کے لوگ، یاد ہوگا پیچھے بھی 2 صفحے پہلے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ان سے پوچھو، مدینے میں جو یہود آباد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو تمہارے ان باپ داداؤں کا کیا حال بنا جنہوں نے ہفتے میں دن بھی شکار کیا. تو انہیں سے یہ کہنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اپنے علاقے کے جو یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی اہل کتاب ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا کہ تمہاری قوم میں ایسے لوگ بھی گزرے تھے. تو ان کو یہ یقین آئے گا کہ یہ وہ خفیہ واقعات ہیں، یہ محمد کو کہاں سے پڑھتے تھے. تو ان کو سبق ہے کہ اگر یہ نبی برحق نہ ہوتا، ویسا ان پڑھ ہے، کتابیں پڑھنا نہیں آتا یہ نبی، تو ایسے واقعات کہاں سے سنا رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس پر ضرور اللہ کا پیغام اترتا ہے. کوئی خبر دینے والے اس کے پاس موجود ہے، جبرائیل اس کے پاس آتا ہے، اس لیے اہل کتاب کو سنو کہ دیکھو میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے اوراق میں، تمہاری کتابوں میں جو چھپے ہوئے واقعات میں تمہاری قوم کے وہ میں سنا رہا ہوں، تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں نبی برحق ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ورنہ قرآن کی کتاب غیبت نہیں ہے. یہ قرآن کی غیبت کی کتاب نہیں ہے کہ ایسے رازوں کو کھولے اور واقعات کو سنائے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو خود ان کے اندر چھپا ہوا ہے، دوسری قوم کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، تاریخی کتابوں میں مذکور نہیں ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، پھر بھی اس واقعے کو تفصیل سے سنا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ضرور اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر جبرائیل اور امین تشریف لاتے ہیں اور سناتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان کو پڑھ کر سنائیے نَبَأَ الَّذِي، اس شخص کا حال، اس شخص کی خبر. نبأ خبر کا حال. ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. ہم نے آیات دی یعنی اپنے آیات کا علم دیا تھا. تورات کا وہ عالم تھا، یا ہمارے کا کہ جو پرانی کوئی شریعت چلی آ رہی ہوگی اس کا وہ عالم تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بس وہ اس سے نکل باہر ہو گیا. انسلاخ کہتے ہیں اصل میں سانپ کا کچلی سے باہر آتا. ہمارے بیواتی میں سب جانے چاہتے کانچ لیے چھوڑ جائے اور سانپ باہر آتا، تو وہی فَانْسَلَخَ مِنْهَا. تو یہ شیطان یہ بلعام ابن باعورہ اس علم سے، ان آیات سے باہر نکل آیا. جیسے سانپ اپنا کچھ اثرات چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی حقیقت اس سے نکل گئی. ظاہری لباس اس کے پاس رہ گیا اور علم کی جو حقیقت ہے اس سے باہر نکل گئی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے پڑ گیا شیطان. شیطان وہی پیچھے پڑا. اب تو جب بھی تجھ سے جرم ہو گیا، اب تو تجھ سے جب بھی یہ غلطی ہو گئی، اب آگے وہ اور سرکشی کرنا. ورنہ تو صحیح سبق یہ تھا اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گریہ زاری کرتا، توبہ کرتا، اللہ معاف فرماتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ کبھی کبھی جو سالک ہوتا ہے اس سے بھی کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب کس کے لیے معمول ہے، اب کیا عمل کروں، اب تو ساری تصویرات میری بیکار ہو گئی، اب تو مجھ سے یہ گناہ ہوگا. نہیں، یہ شیطان تمہارے پیچھے پڑ رہا ہے. اپنے مالک سے کبھی مایوس ہو، اس نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے. اس سے زیادہ مہربان کون ہوگا جو اپنی رحمت کا اعلان خود کروائے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے پیغمبر اعلان کر دیجیے، سنا دیجیے ذرا میرے بارے میں، میرا تعارف کروا دیجیے. نہ کہہ میرا تعارف کروا دیجیے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور حدیث قدسی تو ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. کوئی اتنا بڑا معاف کرنے والا ملے نہیں. ہمارے والد، ہماری ماں جن کو شفیق مانا جاتا ہے، مہربان مانا جاتا ہے، وہ بھی بہرحال ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ بار بار ہم ان کے در پر پہنچتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم تمہیں
بھول گئے ہماری طرف سے تم مر گئے، دھکا مار دیتے۔ ماں جو سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی اتنی سخت ناراض ہوتی ہے، بار بار آپ جائیں گے تبھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، دھکا مار دیں۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ جب اس کے در کی طرف کوئی چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دے، شرم ہے، معافی مانگنے کے لیے در پر آ رہا ہے، خالی ہاتھ لوٹا کے مجھے شرم ہے، تو میں پہلی مرتبہ تمہاری ماں معاف نہیں کرتی۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندہ صرف ارادہ کر کے نکلتا ہے، اور ابھی تک توبہ کے جو عمل وہ بھی نہیں کر پاتا، ارادے توبہ پر ہی نہ پڑھنا۔ کیا وہ واقعی دلیل نہیں ہے کہ 99 آدمی کا جو قاتل تھا وہ ارادے توبہ سے ہی تو چلا تھا؟ ابھی توبہ کا موقع کہاں ہے؟ وہ سمجھ چاہ رہا ہے کہ صالحین کی جماعت کے ساتھ مل جاؤں، نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، پھر وہاں جا کے توبہ کروں گا، اس ارادے سے چل رہا ہے۔ درمیان میں موت آ جاتی ہے، لگبھگ 20 سال سے نہ رکھا بار بار آپ کو، وہاں ارادے توبہ سے آدمی روانہ ہوتا ہے، توبہ کی نوبت بھی نہیں کرتی، اس ارادے توبہ پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے۔ یہی شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ابن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی کنار تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کیے کہ ان کی تہ لگائی جائے تو پوری زمین کو بھرے، اور پھر وہ چڑھتے 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 سقیف دیوار بنائے اور آسمان تک پہنچ جائے پوری فضا کو بڑھتے ہوئے۔ اگرچہ یہ ناممکن چیز ہے کہ کوئی بندہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں اتنا گناہ کرے کہ ساری زمین سے فرق جمتے 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 آسمان تک پہنچے، ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی اتنا گناہ کر بھی لے اور آسمان کی کناروں کو چھو لے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، کہ میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے کہ اللہ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا خطا کار، اتنا آدمیوں کو قاتل، ایسا شرابی اور ایسا کبابی، آپ نے ذرا سے توبہ کرنے پر آپ نے اسے معاف کر دیا، کون مجھ سے پوچھنے والا؟ تو ایسی صالحین کو جو اللہ والے بننے کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی کبھی شیطان اس طرح مایوس کرتا ہے، اتنے دن میں نے تسبیحات پڑھ لی، اتنے دن ذکر کر لیا، فلاں دن اتنے دن سے خان کھا جاؤں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اب تو یہ سب پہ پانی دے گا، کیا فائدہ، چل ایسے ہی رہ جاتے۔ تو نہیں، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پیچھے لگ رہا ہے دھیان کرنا۔ دیکھو اصل میں سمجھ میں یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ معمولات کا نام دین نہیں ہے، اور بلکہ میری زبان کی، بڑوں کی زبان یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نماز میں، حج میں، روزوں میں، تلاوت میں، ان تسبیحات میں، معمولات میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھتا، کچھ نہیں رکھتا۔ اصل دین ہے اتباع، اللہ کا جو حکم ہو بس اس کو کرتے رہو، یہی دین ہے۔ اگر اللہ ان کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا دین ہے، اگر اللہ ان کہتے نماز نہیں پڑھنی اس وقت تو نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ نماز دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا پڑھو، پڑھ رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کا کہتے ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ اور روزانہ اس کی مشق ہوتی ہے، لیکن ذہن نہیں آتا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، نماز پڑھنا منع ہے، سورج ڈوب رہا ہو، نماز پڑھنا منع ہے۔ اب اگر کوئی عبادت گزار آدمی ہو، دیندار آدمی کہنے مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے، تو بتائیے ثواب کے بجائے گناہ میرے گھر نکلے۔ تو اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے، اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ اس وقت اس نے منع کر کے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، جس وقت کہہ پڑھو پڑھ لیں۔ روزے کی مثال ہے، صبح سے شام تک آپ افطار نہیں کر رہے، کچھ کھا پی نہیں رہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ نے کھانے سے، پینے سے، بیوی سے قربت نزدیکی کرنے سے منع کر دیا، یہی عبادت ہے۔ لیکن جیسے سورج ڈوب جائے، سورج ڈوبتے ہی افطار میں جلدی کرنا، یہی دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم آ رہا کھاؤ پیو، تو اللہ کے حکم کو فوراً پورا کرنا، یہی دین ہے۔ نہیں صاحب میں اپنے گھنٹے کو، میں اپنے روزے کو 2 گھنٹہ اور بڑھا دیتا ہوں، 7 بجے بھی صاحب کا افطار ہو رہا ہے، میں 9 بجے تک اپنا روزہ رکھوں، تو آپ یہ 2 گھنٹے جو فالتو لے کر چل رہے ہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، یہ بے دین ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود کا ارشاد، احب عبادی الیک اکثرهم اعجلهم فطرۃ، یہ حدیث قدسی ہے، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے، ٹائم ہوتے ہی فوراً افطار کرے، وہ مجھے محبوب زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ میری زیادہ بندہ ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا تو اللہ کا حکم آ رہا ہے کھاؤ پیو افطار کرو، تو بندہ فوراً روزی کی طرف لپک کے گیا اور اس نے افطار کر دیا، تو اللہ کی بات اس نے پورا کر دیا۔ جو 2 گھنٹے کے بعد افطار کر رہا ہے اس نے اللہ کی بات کو پورا کرنے میں 2 گھنٹے دیری کی، تو
تو اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ تو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں جب تک اس نے کہا کہ کھانا پینا بند کرو تو کھانا پینے سے رکا رہنا ہی دین ہے، اور جب اس نے کہہ دیا کھاؤ پیو اب کھانا پینا ہی دین ہے، تو روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے، نماز اپنی ذات کے اعتبار سے، حج اپنی ذات کے اعتبار سے دین اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی ایک شکل ہے۔ اگر اللہ منع کر دے تو ان کا نہ کرنا ہی عبادت ہے، ان کا نہ کرنا ہی دین ہے، اتباع ہے۔ تو جس وقت اللہ کہے ذکر کرو کرو، جس وقت اللہ نے کر دیا کہ اب ذکر کی گنجائش نہیں تو نہ کرنا ہی دین ہو جاتا ہے۔ اصل پوائنٹ اتباع، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بس یہ ان سے نکل کر باہر ہو گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ ہو گیا سرکش لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، دیکھو جملے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو بِهَا، ان آیات کے علم کی وجہ سے بلند کر دیتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس بندے کو بلندیوں پر پہنچا دیتے، بِهَا، ان آیات کے علم کی وجہ سے۔ اس میں اہل علم کے لیے، علماء کے لیے زبردست تنبیہ ہے کہ وہ اپنے علم پر کبھی غرور نہ کریں، فخر نہ کریں۔ اللہ کی جب منشا ہوتی ہے تو یہ علم آسمان تک آدمی کی بلندیوں کو پہنچاتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو بے عمل کر دے، ناکارہ کر دے تو خالی علم اس کو ترقی نہیں دیتا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اپنی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ، اگر ہم چاہیں تو علم کی بدولت آدمی کو آسمان تک بلندی دے سکتے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، قرآن کے تعلق سے انہوں نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہی قرآن کچھ لوگوں کی ترقی کا سامان بن جاتا ہے، بلند ہونے کا سامان بن جاتا ہے، اور یہی قرآن بعض لوگوں کے پستی میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جن کو اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے، پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، وہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ جو قرآن کے منکر ہو جائے، بے عمل ہو جائے، قرآن کی اہمیت کو اپنے دلوں سے نکال کر وہ پستی میں چلے جاتے ہیں۔ تو علم اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، وہی بات آئے گی۔ اللہ اگر توفیق دے دے گا تو اس علم کے ذریعے تم ترقی بھی کر جاؤ، اور اگر خدا کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی تو یہ علم تمہارے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، دیکھو اس کے لیے وبال جان ہو گئے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہ لیتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو اس بندے کو بلندیوں پر پہنچا دیتے، بِهَا، ان آیات کے علم کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو مائل ہو گیا زمین کی طرف، پستی کی طرف، اور اس نے دنیا کی لالچ کو، مال کو ترجیح دی ہے، اس لیے وہ ذلیل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے پڑ گیا اپنی خواہشات، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی اس نے کی، بجائے اس کے کہ حکم الہی کی پیروی کرتا وہ اپنے نفس کی خواہشات پر پڑ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال کتے کی سی مثال، یہ خصت اور ذلت میں تشبیہ دی گئی کہ وہ آدمی جو صاحب علم ہونے کے باوجود یا صاحب توفیق ہونے کے باوجود پھر عمل نہ کرے، جس کے لیے اسباب مہیا ہیں، حالات بنے ہوئے ہیں، وہ عمل کر سکتا ہے پھر عمل نہیں کر رہا، اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ اور دوسری جگہ گدھے کی مثال دی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے ان پہ وہ عمل نہ کریں تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس گدھے کی کمر پر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہوں لیکن ان سے وہ نفع نہیں اٹھاتا، اس گدھے پہ پتہ نہیں میری کمر پر اتنی قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ ایسے یہ حاملین تورات، حاملین زبور، حاملین انجیل، اور اگر بدلا جائے گا یہ حاملین قرآن، اگر قرآن سے فائدہ نہ اٹھائے اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر بہت سارا قیمتی سامان رکھا ہوا ہے، بہت سارا قیمتی مضامین قرآن اور حدیث کی شکل میں رکھا ہوا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے خصت میں، ذلت میں، کہ جس طرح کتے کو ایک ذلیل مانا جاتا ہے، نکما مانا جاتا ہے، حریص مانا جاتا ہے، ایسے ہی اس بندے نے دنیا کی حرص میں آخرت کو پیچھے کر دیا ہے، کتے کی سی مثال ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایک حدیث یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں تو اہل علم کی جانکاری کے عرض کر دوں، وہ حدیث نہیں موضوع ہے، بہت مشہور ہے، اکثر مقررین کہتے رہتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، بعض لوگ وطلابها کلاب پڑھتے ہیں،
کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کی تلاش میں رہنے والے وہ کتے ہیں. یہ بہت مشہور ہے اور عام مقررین کو تم نے سنا بھی ہوگا. دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وہ طالبها کلاب، اور اس کے تلاش کرنے والے کتے ہیں. یہ مضمون ٹھیک ہے، یہ مضمون ٹھیک ہے، لیکن ان لفظوں کے ساتھ حدیث نہیں ہے. محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا، گھڑی ہوئی بات. ہاں مضمون کو الگ کر دو، دنیا مردار ہے یہ بات دوسری حدیث میں مل جائے گی. اس کا تلاش کرنے والا کتا ہے یہ بات دوسری جگہ مل جائے گی. جیسے یہاں اس آدمی نے دنیا کے لالچ کے لیے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا، اللہ کا حکام پہ ایک طرف کر دیا، دنیا کے لالچ کو ترجیح دی، تو قرآن کیا کرے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی. اور یہ دوسری حدیث میں دنیا کو کہا گیا مردار. تو دو باتیں الگ الگ ہیں، لیکن ایک ساتھ ان کو لفظوں میں اس طرح ڈھال کر بیان کرنا یہ حدیث نہیں. الدنیا جیفتن، مثلا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا ایک بچہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا، اور وہ بھی ایسا جس کے کان کٹے ہوئے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجد کی اسد، یہ لفظ حدیث میں بکری کا چوزا چھوٹا سا بچہ اور جس کا کان کٹے ہوئے، بدنما بدصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں. اس کے پاس سے گزر رہے تھے، فوراً رک گئے اور آپ نے اپنے ساتھ چلنے والے سے فرمایا تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خرید؟ مرا بچہ مردار. تو صحابہ کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درہم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو فری میں لینا پسند نہیں کریں گے. یہ کس کام کا ہے؟ ہم تو فری میں لینا بھی پسند نہیں کریں گے، چل جائے کہ 1 درہم آپ کو دیں اور پھر اس کو خریدیں. تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا فواللہ للدنیا اہون، بخدا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے. جتنا یہ تمہارے یہاں بدتر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہے. تو دیکھو وہاں ایک مردار کے ساتھ تشبیہ دی آپ نے دنیا کو، اور جو تلاش کرے دنیا کو اس کی مثال یہاں کتے ساتھ ہے. دونوں مضمون کو ملا کر مضمون تو ٹھیک ہے، لیکن ان لفظوں کے ساتھ حدیث بیان کرنا وہ غلط ہے. الدنیا جیفت وطالبها کلاب. اکثر مفسرین یعنی اکثر علماء کبھی کبھی بیان میں اس طرح پڑھ دیتے ہیں حدیث میں آیا، تو اہل علم بیٹھے ان کی جانکاری کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان لفظوں سے حدیث نہیں ہے، مضمون ٹھیک ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. جانوروں میں صرف یہی ایک ایسا جانور ہے جو آرام سے ہو تو بھی ہانپتا رہتا ہے، دوڑ رہا ہو بھاگ رہا ہو تو بھی ہانپتا رہتا ہے، گرمی ہو تو بھی ہانپتا ہے، سردی ہو تو بھی ہانپتا ہے، زبان باہر نکل رہتی ہے. اس کا علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں. اور جانور ایسے دوڑیں گے بھاگیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہانپے، لیکن کتا ایسا ہے کہ دوڑے مت دوڑے، سکون سے بیٹھا ہو، دھوپ ہو یا سردی ہو، ہر وقت ہانپتا رہتا ہے. تو ایسے ہی جو طالب دنیا ہوتا ہے وہ ہر وقت لالچ اور حرص میں رہتا ہے، ہر وقت وہ کتے کی طرح ہانپتے رہتا ہے. یہ تشبیہ ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ کتے پر بوجھ ڈالیں تو بھی ہانپتا ہے. او تترکو، یا کتے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، یلہث تو بھی ہانپتے رہتا ہے. کتے پہ بوجھ ڈالو نہ ڈالو وہ ہانپتے رہتا ہے. ایسے جو طالب دنیا ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ذلت اور پستی کی طرف چلا ہی جاتا ہے، ہر بھی کبھی بات کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فاقصص القصص لعلهم يتفکرون، بس اے پیغمبر آپ اس سے واقعات لوگوں کو سنائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. دیکھیں ہم سے پتہ چلا کہ واقعات بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، عبرت حاصل کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ واقعہ سچا ہو. بہت سے لوگ بزرگوں کے اور اولیاء کرام کے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جن کا کوئی حال پاؤں نہیں ہوتا، جس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور ترغیب دینے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں. جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، چاہے جس جذبے سے بیان کیا جائے. جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، چاہے جس جذبے سے بیان کیا جائے، وہ جائز نہیں ہے. اس لیے واقعات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. جس واقعے کی مکمل تحقیق، جس کی کوئی سند ہو اس کو بیان کرو. جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، سنی بات کو سنے وہ واقعے کو آگے بڑھا دے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. ایسا سنا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، کہانی یہ سنا تھا، یہ غلط. پہلے تحقیق، مکمل اعتماد، پھر واقعے کو نقل کرو. دیکھو اس باتوں میں سے بات نہیں کرتے تھے، ایک واقعہ مجھے یاد ہے اور ضرور کہیں گے آپ نے ہمیں سنا تھا، فلاں سے سنا تھا.
حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھاتے وقت ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کا سا کر دیا جائے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ڈرتا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ سجدے میں گیا اور امام سے پہلے سجدے سے اٹھ رہا ہے، تو ڈرتا نہیں ہے اس بات سے کہ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا سر گدھے کا سا کر دیا جائے؟ ایک بات یہ روایت ہے۔ اس کے ضمن میں بعض شارحین اور بعض واعظین بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس کی حدیث پڑھ بتائی، اس حدیث کے ضمن میں، اس کی حدیث کی شرح میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے شیخ تھے، ایک بڑے محدث تھے، وہ ہمیشہ سبق پڑھایا کرتے تھے ایسا نقاب ڈال کے، پردہ ڈال کے حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاگرد نے کہا حضرت ہم اتنی دور سے سفر کر کر آئے ہیں، آپ کی زیارت سے محروم ہیں، آپ سے بڑا فیض پایا ہے، بڑی حدیثیں حاصل کی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی آپ زیارت کروا دی۔ ان کا بچے تم اس کا اصرار نہ کرو، اس کو کوئی راز ہے، میں تمہیں شکل نہیں دکھا سکتا۔ لیکن بچے پیچھے پڑ گئے، پھر اس محدث نے اپنا نقاب کھولا تو سب نے دیکھا کہ ان کی شکل گدھے کی سی ہے۔ یوں حدیث بیان کرتا ہے، شیخ زمانہ ہے لیکن شکل اس کی گدھے کی سی ہے۔ بچوں کا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا یہی حدیث جو میں ابھی پڑھ کر سنا، اس کا تجربہ کرنے کے لیے میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی سر امام سے پہلے اٹھائے گا تو ڈرتا نہیں اس کا سر گدھے کا سا کر دے جائے۔ تو میں نے تجربہ کرنے کے لیے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے میری شکل بدل دی ہے۔ ایک واقعہ لوگ یہ سناتے ہیں لیکن اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں، زبان پر مشہور ہو گیا ہے۔ بڑوں نے، علماء کرام نے، محققین نے اس واقعے کو بیان کرنے سے منع کیا۔ اگرچہ آپ کو حوالہ مل جائے گا، ترمذی جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اسی کے حاشیے میں اس کو بھی نقل کر دیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں۔ تو صرف مطلق کسی کتاب میں کوئی بات لکھی ہوئی ہونا درست نہیں، بلکہ اس کے لیے سند مسلسل ضروری ہے۔ فلاں میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے واقعہ جس کے ساتھ پیش آتا اس سے سنا۔ یہ سند ایک زنجیر ہونا ضروری ہے باتوں کے تحقیق کے لیے۔ ایسا صرف حدیثوں کا سلسلہ ہے، جو حدیثوں کی سلسلہ ہے اسی کو سند کہتے ہیں۔ تو بہرحال کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند متصل ہو، واقعہ محقق ہو، مضبوط ہو، تو ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ واقعات بیان کرنے چاہیے، اس سے آپ کو عبرت ملتی ہے، تفکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن واقعہ سچا ہونا چاہیے۔ بس اے پیغمبر آپ واقعات اور قصے سنائے کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ساء مثلا القوم، ساء القوم، بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرے، وانفسهم كانوا یظلمون، اور خود اپنی ذاتوں پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ جو اپنے اوپر ظلم کرے، ہماری آیات کی تکذیب کرے، ان کی تو ایسی ہی گندی مثال ہے جس اوپر آ چکی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یا اس سے بھی زیادہ مثال ہے۔ قرآن میں کئی مچھر سے مثال دی گئی ہے، کئی مکھی سے مثال دی گئی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ مکھی کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ معبودوں کی۔ تو جو ہماری آیات کی تکذیب کریں اور اپنے اوپر ظلم کریں، ان کے لیے تو ایسی ہی بری مثال ہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون۔ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ راہ دکھائے وہی راہ یاب ہوتا ہے۔ من يهد الله، جس کو اللہ ہدایت دے، فهو المهتدي، وہی راہ یاب ہوتا ہے۔ خوب دلائل ہیں سامنے، کچھ حقیقت سامنے ہے، لیکن اللہ اگر توفیق نہ دے تو دل اس کو قبول نہیں کرتا، آدمی بہک جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سادہ اور بہت عام سی مثال ابو طالب کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شفیق چچا، بہت ساتھ دینے والے، اپنی جان اور کی پرواہ کیے بغیر محمد رسول اللہ کا آخری دم تک ساتھ دینے والے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں، یہ دل بھر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی تقسیم بہرحال اللہ کی تقدیر ہے، اور اس شخص کو ہدایت ملنی چاہیے، ابو طالب کو ہدایت ملنی چاہیے۔ یوں کہ ایک طرح سے اسلام پر ان کا احسان ہے۔ جب جہاں بالکل ٹمٹما رہا ہے، بجھنے کے مرحلے میں ہے، اس وقت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو واقعات میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک وقت ابو طالب کے پاس آیا قریش کا، ان کا اپنے بھتیجے کو سمجھا یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس سے باز آ جائیں وہ. اور پھر ایک مرتبہ یہ پیشکش لے کر آئے قریش کہ آپ محمد رسول اللہ سے زیادہ صحت مند خوبصورت نوجوان ہم سے لے لیجیے، وہ آپ کا رہے گا زندگی بھر، آپ کا بیٹا رہے گا، اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم اس کو قتل کر دیں. یہ فتنہ ختم ہو گیا. دیکھو کیسے عجیب سی پیشکش ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہمارے حوالے کرو، اور اس کے بدلے میں نوجوان میں سے جو آپ کو خوبصورت لگے، جو صحت مند لگے، وہ ہم بدلے میں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ابو طالب نے کیا کہا؟ تمہاری بڑی سمجھداری بات کر رہے ہو، اپنا بھتیجا پاک پروس کے تمہارے حوالے کر دو اور پھر تمہارے بیٹے کو زندگی بھر کھلاؤ پلاؤ. کہ محمد رسول اللہ کا پارا بھروسہ جوان کیا وہ تمہارے حوالے کر دو، اور پھر جو نوجوان تم مجھے دو گے پھر زندگی بھر اس کو کھلاؤ. کیسے حماقت کی بات کرو، بگا دیں گے دھکا مار کے. پھر دوبارہ پیشکش لے کر آئے وہی پہلے سنا رہا. تو چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ہمارا خدا کو برا بھلا نہ کرے ورنہ ہم یوں کر دیں گے کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہنے لگے بھتیجے میری جان پر تھوڑا رحم کرو، دعوت اور تبلیغ اور یہ کام کر رہے ہو، علاقہ اور یہ قریش اور خاندان سب دشمن ہوئے جا رہے ہیں، میرے اوپر دباؤ بہت پڑ رہا ہے، کم از کم تو اتنا کر لو اپنا پیغام دو لیکن ان کے خداؤں کی برائیاں نہ کرو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا جان، اگر وہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے تو بھی میں اپنے پیغام کو پہنچانے سے اور حق بات کرنے سے باز نہیں ہوں. آپ کو میرا ساتھ دے رہا ہوں تو دیجیے، اور اگر آپ بھی دستبردار ہونے چاہیں تو آپ میری طرف سے دستبردار ہو جائیں. ابو طالب سے کہتے اس وقت جو جملہ ہے وہ سنانا ہے. ابو طالب کا بیٹے جو تمہارے کو پیغام کرتا ہے وہ کرو، اور ابو طالب کی جان میں جب تک جان ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں چھوڑے گا، بے فکری سے اپنا کام ہے. تو کتنا احسان رہا وہ شخص کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ بغیر ہدایت کے جانے، اور نہ صرف اتنے جانے بغیر ہدایت کے قرآن کے بارے میں کر رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جو رسول اللہ کو بہت زیادہ غم ہو رہا ہے، سب یہ پیغام کر رہا ہے کہ محمد آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے حالات سے ابو طالب اچھی طرح واقف تھے. سیرت میں آپ کے مضمون بھی رہے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مکی زندگی میں، اور چھوٹی عمر میں حضرت علی ماں کیا نماز پڑھتے ہوئے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ جو سکھاتے ہیں وہ کر رہا ہوں، اور وہاں کرتے رہو، وہ ٹھیک ہے، وہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے تو وہ کرتے رہو. مانتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات ہے وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال ہدایت کا ہاتھ میں جس کو اللہ چاہے ہدایت، جس کو چاہے ہدایت. وہی چیز نہیں آتی گا اول متبی، جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے وہی راہ ہوتا ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے، گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ خسارے والے ہوتے ہیں، نقصان والے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے جناتوں اور انسانوں میں سے بہت سے. تکبیری طور پر یہاں جو ایک بھی اعتبار سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. دونوں میں فرق تضاد ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ تشریعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے پیدائش ہوئی ہے عبادت کے لیے، اور تکوینی اور انجام کے اعتبار سے کچھ لوگ مقدرن ہی دوزخ اور جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. تو کتنا اہل ایمان ہے جو پیدا ہوئے اسلام میں، لیکن آخر وقت میں وہ اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں اور دوزخ کے مستحق بنتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کفر کے گڑھ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخیر میں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دیتا ہے تو جنتی ہو جاتے ہیں. یہ تقدیر ہے، اللہ کا جو نظام ہے اس کے اعتبار سے وہ چیز غالب آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، یہ حدیث ہے. پھر اسی میں یہ اضافہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَىٰ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. لوگ مختلف طبقوں میں پیدا کیے گئے، لوگ مختلف طبقوں میں پیدا کیے گئے. حدیث ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر ہی زندہ رہتے ہیں، ایمان پر ہی موت پاتے ہیں، یہ سب سے اچھے نصیب والے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر کے ساتھ ہی زندہ رہتے ہیں، کفر پر ہی موت پاتے ہیں.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب سے بدتر طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے منہم من یولد مؤمنا، جو حالت ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ویحییٰ مؤمنا، حالت ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، لیکن ویموت کافرا، خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی پیدائشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے وہ آدمی ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسی گستاخی اور ناقدری کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کفر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. اور چوتھی قسم بالکل اس کے برعکس ہے، منہم من یولد کافرا ویحییٰ کافرا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ویموت مؤمنا، حالت ایمان پر موت آتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے. یہ اللہ کے انتخاب کی بات ہے. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے واسطے بہت سے جنات اور انسانوں. جہنم کے واسطے پیدا کرنے مطلب انجام اور تکمیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ آخر کار جہنم میں چلے جاتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہوتے ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن ان دلوں سے وہ سمجھ کا کام نہیں لیتے، تفکر غور و فکر یہ کام نہیں لیتے، خواہشات کے اعمال کا بن جاتا ہے ان کا قلب. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، اللہ کا نشان انہیں دنیا میں کائنات کا پتہ پڑتا ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کسی کو آنکھ ہونی چاہیے دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں سنتے ہیں، لیکن لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کانوں کے ذریعے حق قبول کرنے کے لیے حق کو نہیں سنتے. اولئک کالانعام، یہی لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے کہ چوپایا کا مذہب اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے، مالک جب آواز لگاتا ہے تو جانور اپنے مالک کی طرف لوٹتا ہے. یہ ایسے انسان ہیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے ہیں، مالک کی آواز کو سن کر مالک کی طرف نہیں لوٹ رہے، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، اصل بے خبر لوگ یہی ہیں جن کے پاس دل بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن ان آلات علم کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں اور بے خبری میں اپنا وقت گزارے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے والوں کا عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.